یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی چینی نجی معیشت کے اعلیٰ معیار کی ترقی کی حوصلہ افزائی کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ 14ویں قومی عوامی کانگریس کے پہلے اجلاس کے موقع پر پریس کانفرنس میں چینی وزیر خارجہ کا اظہار خیال۔ اور ٹرین حادثے کے نتیجے میں امریکی متاثرہ علاقہ شدید آلودگی کی لپیٹ میں ہے، ماحولیاتی ماہرین۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 6 مارچ کو چین کے اعلیٰ ترین رہنما شی جن پنگ نے بیجنگ میں چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس یعنی CPPCC کے سالانہ اجلاس میں شریک چائنا نیشنل ڈیموکریٹک کنسٹرکشن ایسوسی ایشن اور آل چائنا فیڈریشن آف انڈسٹریز اینڈ کانگریس کے مندوبین سے ملاقات کی۔ حالیہ برسوں میں امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک نے چین کی ہمہ گیر معیشت کی روک تھام کے لیے دباؤ کی پالیسی اپنائی اور ہواوے جیسے چینی ہائی ٹیک صنعتی اداروں کو دباؤ اور پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ ساتھ ہی وبائی صورتحال کا سامنا کرنے والے بہت سے چینی نجی کاروباری اداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت چینی حکومت کو نجی معیشت کے اعتماد کو بڑھانے اور اس کی اعلیٰ معیار کی ترقی کی حمایت اور فروغ دینے کے لیے مضبوط پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ شی جن پنگ نے 6 مارچ کو اپنی تقریر میں واضح کیا کہ نجی معیشت CPC کی طویل مدتی حکمرانی اور چینی قوم کی عظیم نشت ثانیہ کے لیے اہم قوت ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ نجی صنعتی اور کاروباری اداروں کو نئے ترقیاتی تصور پر عمل کرتے ہوئے اعلیٰ معیار کی ترقی کا راستہ اپنانا ہوگا۔ انہوں نے نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ملک کے اہم منصوبوں بلکہ صنعتی چین اور سپلائی چین کے اہم منصوبوں کی تعمیر میں شرکت کریں تاکہ نجی صنعتی ادارے قومی ملکیت کے صنعتی اداروں کے ساتھ عوام کی مشترکہ خوشحالی کی سماجی ذمہ داریاں مل کر اٹھا سکیں۔ 7 مارچ کو چین کے وزیر خارجہ چن گانگ نے 14ویں قومی عوامی کانگریس کے پہلے اجلاس میں منعقدہ پریس کانفرنس میں چین کی خارجہ پالیسی اور بیرونی تعلقات کے موضوع پر صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چین کو سب سے اہم حریف اور سب سے شدید جغرافیائی سیاسی چیلنج سمجھتا ہے، جو غلط ہے۔ امریکہ نے مفاہمت کے راستے کا پہلا قدم ہی غلط اٹھایا ہے، جو امریکی پالیسی کی بھی غلطی ہے۔ تائیوان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تائیوان عوامی جمہوریہ چین کی سرزمین کا حصہ ہے اور ملک کی وحدت کی تکمیل تائیوان کے ہم وطنوں سمیت تمام چینی عوام کا مقدس فرض ہے۔ تائیوان کے معاملے کو کس طرح حل کرنا ہے، یہ چینی عوام کا اپنا معاملہ ہے جس میں کسی بھی ملک کو مداخلت کرنے کا حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب خلوص اور ہر ممکن کوششوں کے ذریعے ملک کی پرامن وحدت کی تکمیل کی کوشش کریں گے، تاہم ساتھ ساتھ ہر ضروری اقدام بھی محفوظ رکھیں گے۔ چن گانگ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کی طرف سے پیش کیا گیا ایک اعلیٰ معیار کا عوامی منصوبہ ہے اور اب تک دنیا کے 3/4 سے زائد ممالک اور 32 بین الاقوامی تنظیموں کو شرکت کے لیے راغب کیا ہے۔ اس کے تجویز کیے جانے کے بعد گزشتہ 10 برسوں میں ایک بلیو پرنٹ سے حقیقت میں تبدیل ہو کر تمام ممالک کی ترقی اور لوگوں کے معاش کو فائدہ پہنچانے والا منصوبہ بن گیا ہے۔ گزشتہ دہائی میں اس انیشیٹو نے تقریباً کھربوں امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کو متحرک کیا، 3000 سے زائد تعاون کے منصوبے تشکیل دیے اور بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک میں 4,20,000 ملازمتیں پیدا کیں اور تقریباً 40 ملین افراد کو غربت سے باہر نکالا۔ چن گانگ نے مزید کہا کہ نام نہاد قرضوں کا جال، یہ ٹوپی کسی بھی طرح چین کے سر پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اعداد و شمار کے مطابق کثیر الجہتی مالیاتی ادارے اور تجارتی قرض دہندگان ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کا 80% سے زائد حصہ رکھتے ہیں، جو ترقی پذیر ممالک میں قرضوں کے دباؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خاص طور پر گزشتہ سال کے بعد سے امریکہ نے شرح سود میں بے مثال اضافہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مختلف ممالک سے فنڈز باہر آ چکے ہیں، جس سے متعلقہ ممالک کے قرضوں کا مسئلہ مزید تشویشناک ہو گیا ہے۔ 6 مارچ کو 14ویں قومی عوامی کانگریس کے پہلے اجلاس میں شریک پیپلز لبریشن آرمی
اور مسلح پولیس فورس کے وفد کے ترجمان تھانگ خفے نے 2023 کے لیے چین کے دفاعی بجٹ کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں پائیدار اور صحت مند معاشی اور سماجی ترقی کو برقرار رکھتے ہوئے چینی حکومت نے دفاعی اخراجات میں معتدل اضافہ برقرار رکھا اور قومی دفاعی طاقت اور معاشی طاقت میں بیک وقت بہتری کو فروغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں چین کے قومی دفاع کا بجٹ 1.5 ٹریلین یوان ہوگا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 7.2% زیادہ ہے۔ تھان کھافے نے کہا کہ چین پرامن ترقی کے راستے پر گامزن ہے اور دفاعی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چین اقوام متحدہ کے تحت فوجی اخراجات میں شفافیت کے نظام میں فعال طور پر حصہ لیتا ہے اور 2008 سے گزشتہ مالی سال کے لیے سالانہ فوجی اخراجات کی رپورٹ اقوام متحدہ کو پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دیگر فوجی طاقتوں کے مقابلے میں چین کے دفاعی اخراجات ملک کے GDP، چین کے قومی مالیاتی اخراجات نیز فی کس قومی دفاعی اخراجات سمیت دیگر حوالوں سے نسبتاً کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کے محدود دفاعی اخراجات صرف قومی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہیں۔ مختلف ممالک کی شخصیات نے کہا ہے کہ بیجنگ میں جاری 2 اجلاس چین کی تازہ ترین ترقیاتی پالیسیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک در ہیں اور چین کی جانب سے اعلیٰ معیار کی ترقی سے عالمی معیشت میں قوت محرکہ پیدا ہوگی۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے انسٹیٹیوٹ آف گورننس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ ہم مستقبل میں چین کی معیشت کی پائیدار ترقی پر یقین رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ چین اعلیٰ معیار کی سرمایہ کاری کی طرف گامزن ہے، جہاں ڈیجیٹلائزیشن اور پائیدار اقتصادی ترقی پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ سینیگال کے صدر کے مشیر لوک سار کا کہنا ہے کہ چین عالمی اقتصادی ترقی کا اہم انجن ہے اور ہم چین کی کارکردگی کے پہلے سے کہیں زیادہ منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کی معاشی بحالی سے ہمیں موجودہ دور میں دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ یورپی یونین کے محکمہ شماریات کی جانب سے 6 مارچ کو جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنوری میں یورو زون میں ریٹیل فروخت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 2.3% کمی واقع ہوئی، جو مارکیٹ کی توقعات سے کافی کم ہے۔ دوسری طرف سروے کمپنی سینٹیکس کی جانب سے مارچ کے لیے جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو زون میں مارچ کے مہینے میں سرمایہ کار اعتماد انڈیکس فروری کے -8 سے گر کر 11.1 پر آ گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو زون کی معیشت کے لیے مارکیٹ کی توقعات مزید بگڑ گئی ہیں۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ یورو زون میں افراط زر کی موجودہ سطح بلند ہے، مارکیٹ کا اعتماد ناکافی ہے اور یورپی معیشت مختصر مدت میں آسانی سے بحال نہیں ہوگی۔ دریں اثنا روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے آغاز کے بعد یورپ نے امریکہ کے نقش قدم پر روس پر پابندیاں عائد کیں، لیکن پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے اثرات نے خود یورپی معیشت پر دباؤ ڈالا، جس سے افراط زر میں اضافہ ہوا۔ 3 فروری کو امریکی ریاست اوہایو میں ٹرین پٹڑی سے اترنے کے بعد امریکی محکمہ ماحولیاتی تحفظ کا بار بار کہنا تھا کہ متاثرہ علاقے کی آب و ہوا محفوظ ہے۔ تاہم حال ہی میں ماحولیاتی ماہرین کی جانب سے سائٹ پر معائنے کے بعد نتائج اس کے برعکس ملے۔ امریکی ماحولیاتی ماہر اینڈریو ویلن اور ان کی ٹیم نے حادثے کی سائٹ پر نمونے حاصل کیے، جن کے ٹیسٹ کے نتیجے سے معلوم ہوا کہ ندی کو شدید آلودگی کا سامنا ہے۔ دیگر ٹیمز نے علاقے میں ہوا میں آلودگی کا بھی اعلان کیا۔ کچھ مقامات پر معمول کی سطح سے 3 گنا زائد آلودگی پائی گئی۔ مقامی باشندوں میں اکثریت کو سر درد، خارش سمیت دیگر علامات کا سامنا ہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے مقامی وقت کے مطابق 6 مارچ کو کہا کہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے اور روس پر پابندیاں عائد کرنے سے امن حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ عمل یورپ کو زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ زندگیاں بچانے کا واحد راستہ امن کا حصول ہے، نہ کہ ہتھیاروں کی فراہمی یا پابندیوں کا نفاذ۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔